جی آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں. سر جہاد بول رہا ہوں دبئی سے. آج حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاہدہ ہو گیا. معاہدہ تو بہرحال ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا، لیکن کیا بقول حکومت کے جو اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف کوریا اور انڈیا سے اپریٹ ہو رہے تھے اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے تحریک لبیک کو، کیا ان کا پتہ چلایا گیا؟ اور کیا ان بقول حکومت کے یہ ملیٹنٹس تھے تو کیا ان کو غیر مسلح کیا گیا؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ جو دس پولیس اہلکار تقریباً 10 پولیس اہلکار شہید کیے گئے تو وہ کس کاتے میں چلے گئے، وہ کس کاتے میں مار دیے گئے؟ پلیز سر اس پہ تھوڑا تجزیہ کریں. جی پولیس والوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، لیکن جس قسم کی کہانیاں سامنے آئی ہیں وہ بدترین ظلم ہوا. یہ وزیر آباد کے اندر جو گجرانوالہ کا کانسٹیبل تھا اس کے ساتھ جو ہوا ہے، جو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، جس طریقے سے اس کو مار لگائی گئی ہے، جس طریقے سے سر پر اس کے جو ہے ضرب لگا کے اس کو قتل کیا گیا ہے، اس کی یونیفارم اتاری گئی، پھر اس کو نکر اور بنیان پہنائی گئی، ایک اس کی بچی ہے، بیوہ ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور اوپر سے آپ ستم ظریفی دیکھیں، یہ خبر آپ کے سامنے ہے، جمعے کے اخبار میں چھپی ہوئی ہے. پولیس والوں کے تبادلے کر رہے ہیں. کیا آپ نے مارچ والوں کو روکا نہیں ہے؟ خود گھگیا کے ہاتھ باندھ کر ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، خود ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور تمام کا تمام جو ریاستی نظام ہے اس کی ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں، اور پھر پولیس والے کو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کا مارچ روکا نہیں ہے. اور جو 2 اور 3 ٹیئر کی سیکیورٹی تھی اس کا کیا ہوا؟ آپ اس کی تفصیل لیں تو صحیح. کیا پولیس والے تھے، پیچھے رینجر والے تھے، اس کے پیچھے وہ ذرا دور آن کال جو تھے فوج کے لوگ موجود تھے. تو پھر ایسے لوگ کیسے شہید ہو گئے پولیس والے؟ جو 2nd اور 3rd ٹیئر جو ہے وہ کرامت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے. غیر مسلح کیا گیا ان کو، خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ کہتے یہ تھے کہ ماڈل ٹاؤن نہ کہیں ہو جائے. وہ تمام کام جو ماضی میں دوسروں کے ساتھ کیے ہیں نا وہ گلے پڑ رہے ہیں. تو یہ حقائق ہیں، ڈاکومنٹڈ ہیں. ان کے عینی شاید جو سب سے زیادہ پولیس والے خود ہیں. یہ تمام جو اس وقت آپ کو بیانیہ نظر آ رہا ہے کہ پولیس کے ساتھ کیا ہوا، یہ کس نے بتایا؟ پولیس والوں نے بتایا، اپنے ٹیسٹیمونیز کے ذریعے بتایا، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بتایا، آنکھوں میں آنسو لا کر بتایا، اپنی شہادتوں کی وجہ سے بتایا. کسی کھاتے میں نہیں مارے گئے جی، وہ پاور سٹرگل کے کھاتے میں مارے گئے. وہ جو ہیں شہید اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے جان کی قربانی دی تمام اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے، لیکن جس کاز کے لیے کی وہ کاز بالکل بھی اس کا تعلق ملک و قوم کے فلاح سے نہیں تھا. وہ ایک طاقت کا کھیل ہے. طلعت صاحب السلام علیکم. میرا نام منیر ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب 2023 میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں ان کو کامیابی ملے گی، جائز یا ناجائز طریقے سے؟ دیکھیں جی، ناجائز طریقے سے تو آپ کسی کو بھی کامیاب کروا سکتے ہیں. تو پہلے نہیں کامیاب ہوئے تو بعد میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ناجائز طریقے سے کامیاب کروانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. مینوپولیشن کے ذریعے کامیاب کروانا تو مشکل کام نہیں ہے. آپ کے سامنے شوکت عزیز نہیں تھے، تھر سے ان کو الیکٹ کروا دیا، اٹک سے الیکٹ کروا دیا، تھر سے الیکٹ کروا دیا. شوکت عزیز جس کا نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، وہ پاپولر لیڈر کے طور پر آپ نے الیکٹ کروا دیا. جب آپ نے ایسے ایسے تجربے کرنے ہیں تو پھر آپ بالکل کامیاب کر سکتے ہیں. آپ ان کو پوری کی پوری جو اسمبلی کی سیٹیں دلوا دیں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ جو پہلے کام کیا اس سے کیا ہو گیا؟ کوئی آپ نے حالت دیکھی ہے ملک کی؟ تو بالکل کامیاب ہو سکتے ہیں جی، کسی وقت بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ملک میں کامیاب ہونا جو ہے ان طریقوں سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ابھی اس طرح ہی کامیاب ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے. السلام علیکم طلعت صاحب. افتخار بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. آپ ہمیشہ ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ رہنے کی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بارے میں
لوگوں کی اصلاح بھی کریں, اپنے ویوز کی, اور گائیڈ بھی کریں ان کو. یہ آپ سے میرے اس حوالے سے 2 سوال ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہر پارٹی, چاہے اس نے اپنی پورا خاندان گوا دیا ہو, سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا ہو, چاہے جلا وطنیاں کاٹی ہوں, یا چاہے وہ کلیم کریں کہ جنہوں نے 15 سال 20 سال اسٹرگل کیے, تو وہ کہیں نہ کہیں ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ رہے. لیکن ایسی کیا مجبوری ہو جاتی ہے, ایسی کیا خاص مجبوری ہے, ایسی کیا خاص کنونسنگ پاور ہے کہ وہ جو ہسٹری کی رائٹ سائڈ ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے اقتدار میں آنے کے لیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک فیکٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سا ایسی پارٹی ہے یا کون سا ایسا پولیٹیکل ورکر ہے جو آج تک ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ ہی رہا ہے, یا مرتے دم تک ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ ہی رہا ہے, اور کبھی درمیان میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی انہوں نے, جیسے ہر پارٹی نے یہاں پہ کی ہے؟ شکریہ. جی, رائٹ سائڈ آف ہسٹری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سر پر کفن باندھ لیں اور تلوار ہاتھ میں اٹھا لیں اور چڑھ دوڑیں, جو بھی رستے میں آئے اس کا سر قلم کر دیں, مٹ جائیں یا مٹا دیں. رائٹ سائڈ آف ہسٹری بہت کم آپ کو اس قسم کی سچویشن میں مبتلا کر دیتی ہے جب آپ کو ایسے فیصلے زندگی اور موت کے کرنے پڑتے ہیں اصولوں کے لیے. لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ ایسے مواقع ہیں کہ اس سے خون خرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے, نقصان بہت ہوتا ہے. رائٹ سائڈ آف ہسٹری سے مراد جب میں کہتا ہوں تو میری مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ حقائق کو پہچانیں تو صحیح. تاریخ نے آپ کے سامنے حقائق کھول کے اعمال کے ذریعے, غلطیوں کے ذریعے اس حکومت کی اور جو اندر سے لوگوں کا ابال اٹھ رہا ہے اس کے ذریعے, واقعات کے ذریعے سامنے رکھ دی ہیں. اب تو فیصلہ ٹھیک کر لیں. تو رائٹ سائڈ آف ہسٹری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا سر بلند ہو جائے گا, دوسرے کا سر کٹ جائے گا, بالکل بھی نہیں. رائٹ سائڈ آف ہسٹری سے مراد یہ ہے کہ آپ کم از کم سچ کو سچ تو کہیں, کہہ نہیں سکتے, مانے تو صحیح, مانے نہیں تو کم از کم اس کو جھوٹا تو نہ کہیں, اتنا کمزور ایمان تو نہ رکھیں. تو رائٹ سائڈ آف ہسٹری جو ہے وہ ایمان کا امتحان ہے, نظریات کا امتحان ہے. کبھی کبھار, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی, آپ کا ایک فزیکل امتحان بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں تو رائٹ سائڈ آف ہسٹری پر پھر کیوں رہیں؟ تو پھر اس کے پاس آپشن کیا ہے کہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری پر اگر آپ نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ چھوڑ دیں. تو پھر پہلے سے آپ نے اسٹرگل کیوں کی تھی, خاندان گنوایا کیوں تھا, قربانیاں کیوں دی تھیں؟ یا تو اسٹرگل بھی نہ کرتے پہلے ہی, اگر آپ نے موڑنا تھا تو موڑ لیتے. تو یہ ایک چوائس ہے. اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو تاریخ کے دھارے کو پہچان لیتے ہیں, اور بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو تاریخ کے دھارے سے لڑنا چاہتے ہیں. محمد سہیل انیف ماگرے, لاہور سے مخاطب ہوں. طلعت بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے ایک بڑا اچھا فورم سیٹ کیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی آپ تک آپ کے چینل کی وساطت سے, جو سوشل میڈیا کے تھرو, یوٹیوب کے تھرو, یہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان تک پہنچا سکتا ہے. سر, میں اس حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ان کے پاس ایک اکنامک ٹیم ہے, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں کر دی تھی, تو اب وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. تو اس سے جو ایک میسج ہمیں ملا ہے, جو ذاتی طور پر میں نے جو آبزرو کیا ہے, اصل میں اپنی خواہشات کے تابع تھے, اپنی خواہشات کے تابع. ان کی دنیا صرف خواہشات تک محدود ہے, اور یہ اس آدمی کے خلاف بولتے ہیں جس سے یہ خوفزدہ ہوتے ہیں, اس کے خلاف یہ کمپین کرتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں اپنے لوگوں کی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا الارمنگ ہوگا ان دا فیوچر آف پاکستان؟ دس از ناٹ گڈ, کہ یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے, برائٹ فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ جو کچھ جو انتشار کی فضا انہوں نے پیدا کی ہے, جو افراتفری کا یہ انہوں نے ماحول بنایا ہے, یہ بہت خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے. تو ان کو کوئی ایڈوائز کرنے والا نہیں ہے کہ آپ خواہشات کی دنیا سے باہر آئیں اور حقائق کے اوپر آ کے, یہ حقائق سے اصل میں بہت پیچھے چلتے ہیں. کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کوئی نالج نہیں ہے, اتنا فیلئر ہے, اتنا تضاد ہے ان کے کال و فیل کے اندر. تو خدارہ کوئی ایسا کوئی اس کے اوپر اپنا ایک تجزیہ پیش کریں کہ یہ پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں, پہلے سوالوں کی طرح اس سوال کا بھی میں جواب اس طرح نہیں دے سکتا, کیونکہ آپ نے خود ہی جواب اس کے اندر دے دیا. اس کا کیا میں تجزیہ آپ کو کر کے دوں, کیونکہ حقائق اتنے واضح ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بالکل آپ کو پتہ چلتا تبھی آپ نے سوال کیا, لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کیا پتہ نہیں چلتا کہ پاکستان کے اندر معاشی طور پر فساد کیا ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا
کہ پاکستان کی کوئی معاشی سمت نہیں ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا قرضے کتنے ہو گئے ہیں، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں عذاب کس قسم کے ہیں، یہ تمام چیزیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتی. ہم بول بول کے بھی تھک گئے ہیں، آپ اور میں برداشت کر کر کے بھی تھک گئے ہیں، تو پتہ چلتا ہے. تو اس سے آپ کو نظر آنا چاہیے کہ یہ سلائیڈ ہے، یہ ایک سر کے بل ایک فال ہے جس کو آپ کلا بازی لگا کے سیدھا نہیں کر سکتے. آپ جتنا اصرار کریں گے کہ ہم گر تو سر کے بل زمین کی طرف رہے ہیں، لیکن ہم کشش ثقل کو مات دے دیں گے اور ہم اڑان بھر لیں گے، نہیں اڑان بھر سکتے. صلاحیت نہیں ہے، وہ بہاؤ نہیں ہے، وہ سمت نہیں ہے، وہ ویژن نہیں ہے، وہ دلچسپی نہیں ہے، تو آپ تبدیلی لا ہی نہیں سکتے. تو دعوے آپ جتنے مرضی کرتے رہیں، کتنے آپ نے منسٹرز تبدیل کرنے معاشی، کتنے آپ نے جو ہے وہ ٹیم کے ممبران تبدیل کرنے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے لوگوں کو ایک طوطا مینا کی کہانی سنانی اور بتانا کہ یہ بڑا زبردست ویژن ہے. اب لوگ اب ریٹنگز دیکھ لیں نا ٹی وی چینلز کے اوپر جب تقریر ہوتی ہے، اب ریٹنگز دیکھ لیں اس تقریر کی. اس طرح تو شیخ رشید کی پریس کانفرنس کی ریٹنگز آتی ہیں، اس کو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ لوگ سننے پر بھی مائل نہیں ہیں. تو آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. جی طلعت بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اسٹیبلشمنٹ جھوٹ بول رہی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہر ایشو کے بارے میں. گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے، اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہے، نمائندے جتنے گورنمنٹ کے ہیں وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، انسٹاگرام، ٹویٹر، واٹ ایور اٹ از، ٹھیک ہے نا، سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ کیا ہے سچ؟ پلیز. تھینک یو. ٹیک کیئر. بائے. تو سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ کیا ہے سچ؟ بڑا آپ نے زبردست سوال کیا. سادہ سا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. سچ وہ ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں، جھوٹ وہ ہے جو آپ صرف سنتے ہیں. سچ وہ ہے جو آپ سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جھوٹ وہ ہے جو آپ سنتے ہیں اور محسوس نہیں کر پاتے، اور دونوں میں بہت بڑا تضاد ہے. سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کا ذاتی تجربہ جو ہے، آپ کا ذاتی تجربہ جس میں آپ خود موجود ہیں، جس میں آپ کے بچے موجود ہیں، آپ کے اہل و عیال موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، دوست موجود ہے، حلقہ احباب موجود ہے، زندگی کا نظام موجود ہے، اس کے تجربے آپ اکٹھا کر لیں تو آپ کو سچ سمجھ آ جائے گی. ایک دوسرا یہ کہ تاریخ آپ کو سچ موجودہ حالات کے بارے میں سکھا نہیں سکتی، سمجھا سکتی ہے. نہ یقین کریں کسی کے اوپر. ایس ٹی ایچ کو بھی نہ دیکھا کریں اگر آپ کو یقین نہیں آتا، نہیں دیکھا کریں. حالانکہ لوگ تو کہتے ہیں سبسکرائب کیا، میں کہتا ہوں کہ آپ ان سبسکرائب کر دیں اگر آپ کے خیال کے مطابق میں غلط انداز سے آپ کے ویوز کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوں. میں آپ کو بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سبسکرائب کر دیں. سچ کی تلاش میں اگر آپ کو یہ قدم بھی اٹھانا تو اٹھا لیں، اس کے بعد پھر آپ سچ کی تلاش کریں، تاریخ سے سیکھیں، تجربات اور مشاہدات سے دیکھیں، لوگوں سے جا کے بات کر لیں. آپ اپنے حلقہ احباب، ہو سکتا ہے آپ کا بہت کمفرٹیبل حلقہ احباب ہو، ان کو محسوس ہی نہ ہوتا ہو کہ حالات کے ہیں، ذرا اس حلقہ احباب کی کمفرٹ سے نکلیں اور لوگوں سے بات کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے. اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو اگر آپ نے ایس ٹی ایچ کو ان سبسکرائب کیا تو دوبارہ سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کو وہی باتیں بتا رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں. اگر آپ نے کاؤنٹر چیک کرنا ہے تو کر لیں. کسی کی بات پہ یقین نہ کریں، اپنے تجربات پر، مشاہدات پر، خود معلومات پر، تاریخ کے ذریعے. اور اگر جب ان کا سچ اور ہمارا سچ ملتا ہے تو پھر ایس ٹی ایچ کو دیکھ کر سچ جان لیں.